اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ویورز آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے، خوش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، خیر و عافیت سے رکھے، آپ کی مشکلیں آسان فرمائے، پریشانیاں دور فرمائے۔ جو بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں رزق حلال عطا فرمائے، جو بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ انہیں نیک صالحہ اولاد سے نوازے، آمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ آج پھر آپ کو اپنے پروگرام انمول قرآن میں خوش آمدید کہتی ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے قرآن پاک بہتر کرنے کی توفیق دے، قرآن پاک پڑھنے کی توفیق دے۔ قرآن پاک پڑھنے کی کوئی عمر، کوئی ایج نہیں ہوتی۔ قرآن پاک کو صحیح تلفظ سے پڑھنے کی کوشش کیا کریں، قرآن پاک کو مخرج کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کیا کریں۔ میرا اس پروگرام کا مقصد یہی ہے کہ میری ان بہنوں تک، ان ماؤں تک قرآن پاک کی تعلیم صحیح طریقے سے پہنچانا، جو قرآن پاک صحیح طریقے سے نہیں پڑھ سکی، پہلے کا پڑھی ہوئی ہیں، مخرج پڑھنا نہیں آتے، ہا اور ہا میں فرق کرنا نہیں آتا، عین نہیں نکلتا، کوشش کرتی ہیں اس کے باوجود مخرج بہتر نہیں ہوتے، تو ہماری کوشش ہوگی کہ ان تک بہتر طریقے سے قرآن پاک کی تعلیم پہنچانا۔ آپ کو ہمارا ساتھ دینا ہوگا، چینل کو لائک سبسکرائب کرنا ہوگا، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کے ذریعے سے دوسرے لوگ بھی قرآن پاک کی تعلیم بہتر طریقے سے حاصل کر سکیں۔ ہمیں بتائیں آپ کو ہمارا پڑھانا کیسا لگ رہا ہے۔ انمول قرآن مدنی قاعدے کے بارے میں اپنی رائے سے آگاہ کریں، آپ کی رائے ہمارے لیے بہت معنی رکھتی ہے، ہماری بھی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ قرآن پاک کی تعلیم کو آگے بڑھانے میں ہمارا ساتھ دیں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں تاکہ آپ کے ذریعے سے دوسرے لوگ بھی قرآن پاک کی تعلیم بہتر طریقے سے حاصل کر سکیں۔ دیکھیے، اگر آپ کے ذریعے سے میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ لوگوں تک قرآن پاک کی تعلیم پہنچانا، اگر آپ کے ذریعے سے کوئی میری ایک بہن یا ایک بچہ بھی قرآن پاک بہتر کرتا ہے، اس کا قرآن پاک بہتر ہوتا ہے، تو آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے، آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ تو کوشش کیا کریں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کے ذریعے سے دوسرے لوگ بھی بہتر قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر سکیں۔ اگر آن لائن قرآن پاک پڑھنا چاہتے ہیں تو ہماری آن لائن کلاسز لگتی ہیں، آپ مجھ سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں، ڈسکرپشن میں میرا نمبر ہے، تو اپنے بچوں کو پڑھائیں، خود بھی قرآن پاک کی تعلیم حاصل کریں۔ سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ تختی نمبر ہمارا چل رہا ہے 12، نون ساکن اور تنوین۔ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں، اظہار، ادغام، اخفا اور اقلاب۔ ٹھیک ہے، وقتاً فوقتاً میں آپ کو قاعدے بھی بتاتی رہتی ہوں۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد حرف ہلکی میں سے کوئی حرف آئے گا تو اظہار ہوگا۔ حرف ہلکی 6 ہیں، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ ٹھیک ہے، نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حرف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو اخفا ہوگا، یعنی غنہ کریں گے۔ ٹھیک ہے، آج ہم کا ریپیٹ کریں گے، پچھلا بھی اپنا رواں ریپیٹ کریں گے تاکہ ہمیں رواں پڑھنا آئے، تو قرآن پاک پڑھنے میں آسانی ہو۔ پہلے اپنا سبق لے لیتے ہیں، اس کے بعد رواں ریپیٹ کریں گے۔ الحمدللہ لاسٹ لائن ہماری ہوگی، آج ہمارا چیپٹر نمبر 12 کمپلیٹ ہو جائے گا آپ سب کی سپورٹ کے ساتھ۔ تو کوشش کریں پچھلا ریپیٹ کرتے رہیں، سبق پڑھتے رہیں۔ آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاتح زبر فت، ح دو پیش حوم، فتح، قاف زبر قا، را یا زر ری، قریب، با دو پیش بن، قریب، فتح قریب، را زبر را، سین واو پیش سو، رسو، لام دو زیر لیام، رسول، کاف زبر کا، را یا زر ری، کری، میم دو زیر من، کریم، رسول کریم۔ دیکھیں قوف اور کاف میں فرق کرنا ہے، یہ قوف ہے اور یہ کاف ہے، اس قوف کو موٹا پڑھیں گے اور کاف کو باریک پڑھیں گے۔ کاف زیر کی،
را الف زبر را قرا، میم دو زبر ما قراما، کاف الف زبر کا قراما کا، تا زیر تی کاتی، با یا زیر بی، نون زبرنا کاتبینا کراما کاتبینا۔ ٹھیک ہے، آئیے رواں ریپیٹ کرتے ہیں، اس کے بعد مخرج کی طرف آئیں گے۔ فتح قریب رسول کریم کراما کاتبین۔ فتحوں پہ دو پیش کی تنوین ہے، تنوین کے بعد قاف آ رہا ہے، عرف اخفا میں سے تو اخفا ہوگا۔ ری پہ یا مدہ ہو رہا ہے، رسو پہ سو پہ واو مدہ ہو رہا ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو واو مدہ۔ تنوین کے بعد کاف آ رہا ہے تو اخفا ہو رہا ہے، ری پہ یا مدہ ہو رہا ہے، کرا پہ الف مدہ ہو رہا ہے، تنوین کے بعد دو زبر کی تنوین ہے، تنوین کے بعد کاف آ رہا ہے تو اخفا ہو رہا ہے، بی پہ یا مدہ ہو رہا ہے۔ یاد رکھیں، دو زبر کی تنوین ہو، دو زیر کی تنوین ہو یا دو پیش کی تنوین ہو، ٹھیک ہے۔ نون ساکن و تنوین کے بعد اگر حرف اخفا میں سے کوئی حرف آئے گا تو اخفا ہوگا، صحیح ہے۔ آئیے رواں ریپیٹ کرتے ہیں، کچھ لائنیں کر کے ہم ریگولر ریپیٹ کریں گے تاکہ ہمارا سبق بھی پکا ہوتا رہے اور رواں بھی پڑھنا آتی رہے۔ من عجل من ہاد من علق من حکیم، کوشش کریں عین صحیح نکالیں، عین عین، ٹھیک ہے۔ ہا صحیح نکالیں، ہا نہیں پڑھے، من حکیم نہیں پڑھے، من حکیم، ہا اور ہا میں فرق کریں۔ من غفور من خوف فما تبع من ثمرات من جوع من دونكم من ذهب فإن زللتم ما سفيها ما شكر من صلصال من دللت من تين ما ظلم من فروج من قبل من کتاب ینعون منہم انعمت، ٹھیک ہے۔ انعمت، انعمت نہیں پڑھیں گے اس کو، انعمت، عین کو بہتر طریقے سے نکالنے کی کوشش کیا کرے، ٹھیک ہے۔ یہ سبق ہو گیا ہمارا یہاں تک، آگے کا ہم ریپیٹ کریں گے انشاءاللہ۔ 6 لائن، آگے کی 6 لائن ہم کل ریپیٹ کریں گے، پھر ہم پرسوں ریپیٹ کریں گے۔ اس طرح سے ہمارا سبق بھی پکا ہوتا رہے گا، آپ کو رواں بھی پڑھنا آتا رہے گا۔ کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تو مجھ سے پوچھ لیا کریں، واٹس ایپ نمبر میرا ڈسکرپشن میں ہے۔ اگر اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دینا چاہتے ہیں، آن لائن قرآن پاک پڑھنا چاہتے ہیں، آپ ملک میں جہاں پر بھی ہیں آن لائن قرآن پاک کی ہم سے پڑھ سکتے ہیں۔ ہمارے پاس آن لائن قرآن پاک کی سہولت موجود ہے، خود بھی اپنے قرآن پاک بہتر کریں، اپنے بچوں کو بھی اس کی تعلیم دیں۔ امید ہے آپ کو ہمارا پڑھانا اچھا لگ رہا ہوگا۔ چینل کو لائک سبسکرائب لازمی کیا کریں، ہمیں سپورٹ کریں، مدنی قاعدے کو سپورٹ کریں۔ انشاءاللہ کل ایک اور سبق کے ساتھ آپ سے ملاقات کریں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔